کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایک ایسے وزیر اعظم بھی گزرے ہیں کہ جو اپنا علاج کروانے کے لیے نہ لندن جایا کرتے تھے نہ یورپ، وہ پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں اپنا علاج کرواتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت بھی پاکستان کے ایک سرکاری ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ وہ نہ بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے تھے نہ پروٹوکول لیتے تھے، وہ عام رکشوں اور عام ٹانگوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ وہ جب وزیر اعظم پاکستان بنے تو بہت بڑے بنگلے میں مقیم نہیں تھے، بلکہ لکشمی چوک کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ شخص 1916 میں لاہور کے ایک چھوٹے سے گاؤں برکی میں پیدا ہوا۔ اس گاؤں میں نہ کوئی تعلیم کا رواج تھا نہ کوئی سکول، لیکن وہاں پہ پیدا ہونے والا یہ بچہ حصول تعلیم کے لیے بہت زیادہ خواہش مند تھا۔ وہ روزانہ 2 کلومیٹر پیدل چل کے سکول جایا کرتا تھا۔ جب انہوں نے پرائمری تک تعلیم حاصل کر لی تو انہوں نے مڈل تک جب سکول جانا شروع کیا تو تقریباً روزانہ 10 کلومیٹر وہ پیدل جاتا تھا۔ جب وہ روزانہ 10 کلومیٹر پیدل جا کے سکول سے تعلیم حاصل کرتا تھا تو گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ اس کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی تک میسر نہ تھی۔ مڈل میں انہوں نے ایک اچھے نمبروں کے ساتھ جب امتحان پاس کر لیا تو میٹرک تک کی تعلیم کے لیے پاس کوئی سکول نہ تھا۔ انہیں میٹرک کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تقریباً روزانہ 15 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ اس دوران انہیں گھر کے اخراجات اور گھر کے دیگر معاملات کو بھی ساتھ چلانا تھا کیونکہ وہ جوان ہو چکے تھے، لیکن وہ روزانہ 15 کلومیٹر کا سائیکل پر سفر طے کر کے روزانہ سکول آیا کرتے تھے۔ وہ صبح اذان کے وقت اٹھتے، سارے گاؤں میں چکر لگا کے سب سے پہلے وہاں سے دودھ اکٹھا کیا کرتے تھے۔ اس دودھ کو وہ سائیکل پر لاد کے سب سے پہلے لاہور شہر میں لاتے، یہاں لوگوں کے گھروں میں جا کے وہ دودھ فروخت کرتے اور سکول جانے سے پہلے وہ اپنا سارا دودھ بیچ ڈالتے۔ جب وہ دودھ بیچ ڈالتے تو ان کے سارے کپڑے خراب ہو چکے ہوتے تھے، جوتے پاؤں میں بالکل بھی نہیں ہوتے تھے۔ وہ قریبی مسجد میں جا کے اپنے سکول کا ایک یونیفارم نکالتے، وہ ڈالتے اور اپنے شاپر میں بند کیے ہوئے جوتے نکالتے اور ان کو صاف کر کے پہن لیتے اور سکول چلے جاتے۔ سکول سے چھٹی کے بعد وہ سائیکل لیتے اور اپنے گھر چلے جاتے۔ یوں ہی انہوں نے میٹرک کے بعد اپنی کالج کی تعلیم بھی ایسے ہی مکمل کی۔ وہ روزانہ 15 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کالج اور سکول جانے سے پہلے دودھ فروخت کرتے اور اس کے بعد اپنی تعلیم حاصل کرتے۔ ان کے ہاں غربت کا یہ عالم تھا کہ جب کالج میں چلے گئے تو کوٹ پہننا لازمی قرار پایا، لیکن اس شخص کے پاس کوٹ لینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ متعدد بار کالج میں انہیں اس بات پر سزا دی گئی کہ انہوں نے کوٹ نہیں پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے 1939 میں جب گریجویشن مکمل کی تو اپنے علاقے کے وہ واحد گریجویٹ تھے۔ وہاں سے دور دراز کے ایک علاقے میں جا کے انہوں نے ایک کمپنی میں کلرکی کی جاب حاصل کر لی۔ جب وہ ایک کمپنی میں کلرک لگ گئے تو اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کرنا بند نہیں کی، بلکہ انہوں نے LLB کا امتحان دیا اور 1946 میں وہ وکیل بن گئے۔ تقریباً 1950 میں انہوں نے باقاعدگی سے پریکٹس شروع کر دی اور لوگوں کے کام آنا شروع ہو گئے اور پاکستان کے نامور وکلاء میں ان کا نام بننے لگ گیا۔ 1965 میں جب پاکستان میں الیکشن ہوئے تو انہیں بھی الیکشن لڑنے کا خیال آیا اور ایک انتہائی غریب گھر کا لڑکا جس نے دودھ بیچ کر اپنی تعلیم مکمل کی تھی، انہوں نے الیکشن میں کود جانے کا فیصلہ کیا۔ 1965 کے الیکشن میں وہ کامیاب قرار پائے اور انتہائی غربت کی حالت میں پلے بڑے شخص پاکستان کے اس وقت مغربی پاکستان کے MPA منتخب ہو گئے۔ 1970 میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے طور پر MNA منتخب ہوئے اور 1971 میں وہ وفاقی وزیر کا قلمدار سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1972 میں وہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے وزیر اعلیٰ بنے۔ جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو وہ اس وقت بھی سائیکل، ٹانگے اور
उस वक्त की जो आम सी रिक्शा सवारी थी उस पे सफर किया करते थे, किराए के मकान में रहते थे, और उनकी जो बेगम है वो भी बिल्कुल एक आम सी जिंदगी गुजारा करती थी। इसके बाद वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। जिस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने उस वक्त भी वो किराए के मकान से निकले और वजीर आजम हाउस में पहुंचे। उस वक्त भी उनकी जो बेगम है वो आम से टांगों और वैगनों पे सफर करते धक्के खाया करती थी। वो मलक मिराज खालिद जो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें हमारे बच्चे और हमारे नौजवान बिल्कुल भी नहीं जानते। पाकिस्तान का वो वाहिद वजीर आजम जिसने इंतहाई गुर्बत की हालत में तालीम हासिल की, इंतहाई मेहनत और जफाकशी के आलम में उन्होंने सियासत का अपना एक सफ़र तय किया और इंतहाई दयानतदारी और शफाफियत के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। वो मुतअद्दिद बार वजीर रहे, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वो वजीर आला रहे, पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान नेशनल असेंबली के वो स्पीकर रहे। लेकिन जब 2003 में उनका इंतकाल हुआ तो वो सरकारी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे।